لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس پر جتنے میں انسان یا جاندار ہیں ہر ایک کو فنا ہے، اور تیرے پروردگار کی ذات باقی ہے جو عظمت والا ہے، اکرام والا ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 28 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مسلسل آیہ مبارکہ 25 تک جو آیات چل رہی تھی ہماری، رب ذوالجلال نے اپنی بے پناہ اور بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک آیہ مبارکہ بار بار ہمیں یاد کروانے کے لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہمارے ذہن کو دوبارہ تیار کیا۔ آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہر چیز کے فانی ہونے کی گواہی دی کہ ہر چیز اس کائنات میں جو ہے وہ سب فانی ہے، اسے تباہ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور انسان، جن، نباتات، حیوانات اور یہاں پر سارے، بلکہ ملائکہ، فرشتے سارے اس میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، باقی رہے گا تو تیرے رب کا چہرہ انور باقی رہے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ملائکہ نے یہ کہا اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں، کہ دنیا میں کچھ نہیں رہے گا، انسان، جن اور باقی چیزیں سب ہلاک ہو جائیں گی، ہم تو باقی رہیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی سورۃ القصص میں، یہ میں آپ کو پڑھا آیا ہوں، آیت کا نمبر تھا 88 آیت مبارکہ سورۃ القصص، اس کی تفسیر وہاں گزر چکی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ سورۃ القصص آیت مبارکہ 88۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ جب فرشتوں نے یہ جملہ بولا کہ دنیا والے تو سارے ہلاک ہو جائیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اے فرشتوں، یہ مت سمجھنا کہ دنیا والے ختم ہو جائیں گے تم باقی رہو گے، نہیں نہیں، جو بھی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب ہلاک ہو جائے گا، صرف باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ انور باقی رہے گا۔ یہاں تک کہ جب فرشتہ موت جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جب وہ ساروں کو موت دے دیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں کی بھی جان نکالو، فرشتوں کی بھی جان نکل جائے گی، فرشتے بھی موت کی نیند سلا دیے جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی موت کی نیند سلا دیے جائیں گے۔ آخر میں صرف خود ملک الموت بچ جائیں گے، ان کی جان اللہ نکالے گا، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ جو ملک الموت ہے، جو موت کا فرشتہ ہے، اسے بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی وحدہ لا شریک صرف باقی رہ جائے گی۔ نہ زمینوں میں کوئی باقی، نہ آسمانوں میں کوئی باقی، نہ روئے زمین میں کچھ باقی رہے گا، نہ آسمان میں کچھ باقی رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اکیلا خطاب فرمائے گا اس کائنات میں، زمین و آسمان میں کوئی اور ہوتا، اللہ جیسا تو آج باقی ہوتا، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے کائنات میں، آج اگر ہے تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ سب سے بڑے اس کے واحد اور اکیلے اور وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا انسانوں کو، جنوں کو اور ملائکہ کو۔ اور یہ بھی بڑی باکمال بات ہے کہ دنیا پر کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، ساری ختم ہو جائے گی، کیونکہ کسی اور مخلوق کا حساب و کتاب ہی نہیں ہونا۔ حساب و کتاب مخلوق میں صرف دو چیزوں کا ہونا ہے، انسانوں کا اور جنوں کا۔ اس کے علاوہ فرشتے ہیں، فرشتے ویسے نوری مخلوق ہیں، وہ برائی کرتے ہی نہیں ہیں۔
اور وہ ہیں ہی غیر مکلف، تو ان کا تو ظاہر ہے وہ حساب و کتاب نہیں ہے۔ حساب و کتاب صرف کائنات میں دو چیزوں کا ہوگا جسے اللہ باقی رکھے گا اور دوبارہ زندہ فرمائے گا، وہ جن ہیں اور انسان ہیں، جن کے بارے میں پہلے آیت مبارکہ گزر چکی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اس بنیاد پہ یہ آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمائی، کل من علیہا فان، اے لوگو اس کائنات میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز فانی ہے، کوئی باقی نہیں ہے، سب فانی ہے، اور اگر باقی ہے تو وہ کیا ہے؟ تیرے رب ذوالجلال کا چہرہ انور ہے جو باقی رہ جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان فانی دنیا میں آ کر فانی سے محبت کر لے اور باقی کو چھوڑ دے، جس نے باقی رہنا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور باقی کائنات ساری کیا ہے؟ وہ فانی ہے۔ اب انسان کے لیے یہ بڑا ایک مذکرہ خیز جملہ ہوگا اور یہ مذکرہ خیز فیصلہ ہوگا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے فانی سے محبت کر لے۔ فانی میں بے شمار چیزیں ہیں، مال و زر ہے، دولت ہے، اولاد ہے، عہدے ہیں، مقامات ہیں، چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، شیطان کے راستے ہیں۔ اگر انسان ان کی محبتوں میں ڈوب جائے اور ان میں ایسا مستغرق ہو جائے کہ اپنے اصلی خالق حقیقی کو ہی بھول جائے، جس نے باقی رہنا ہے۔ آج بڑا تعجب ہوتا ہے اس انسان پر اور اس آدمی پر، انسان تو خیر نہیں کہنا چاہیے، آدمی اسے کہنا چاہیے، بڑا تعجب اور افسوس ہوتا ہے اس آدمی پر جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے فنا ہونے والے کاروبار، اپنی فنا ہونے والی ملازمت، اپنے فنا ہونے والے رشتہ دار، اپنی فنا ہونے والی اولاد، اس کی محبت میں ڈوب کر اپنے باقی رہنے والے رب سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے نفع کا سودا نہیں کیا، گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ نفع کا سودا کیا تھا؟ اولاد سے بھی محبت کرتا اور ساتھ یہ یاد رکھتا کہ جس نے اولاد دی ہے وہ تو باقی ذات ہے، مولا تیرے حضور میں سجدہ شکر ادا کروں گا کہ اولاد دینے والا بھی تو ہی ہے، یا اللہ اب جب آواز آتی ہے تو وہ دوڑ کر اللہ کے حضور حاضر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں دیانتداری لے کے آتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر اخلاق لے کے آتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اچھے رویوں کو اپناتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اچھی زبان کو استعمال کرتا ہے، وہ زندگی میں پاک رزق کو استعمال کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے مالک کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے۔ کاروبار میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے مولا کاروبار دینے والا تو ہے، یہ تو فانی ہے، کاروبار آج ہے کل نہیں ہوگا، آج نفع دے رہا ہے کل نقصان دے دے گا الٹا، یا اللہ اصل میں اس کو دینے والا تو تیری ذات ہے نا، میں اگر کاروبار بھی کروں گا تو وہ کروں گا جس کاروبار سے مولا تو راضی ہوگا، اس میں حرام نہیں آنے دوں گا۔ ملازمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، مولا یہ نوکری عارضی ہے، دی بھی تو نے ہے، ملازمت ہے دی بھی تو نے ہے، اگر تو نہ دیتا تو کون مجھے دے سکتا تھا، یہ فنا ہو جائے گی، ایک دن نوکری سے بھی گورنمنٹ ریٹائر کر دے گی، ریٹائرمنٹ مل جائے گی، لیکن مولا تیرے حضور سے ریٹائرمنٹ تو نہیں ملے گی، تیری ذات پھر بھی مجھے کھلائے گی اور پلائے گی اور زندہ رکھے گی۔ تو اس کو ثانوی حیثیت اور اولین حیثیت جو ہے وہ کسے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہاں پر ایک بڑا اہم جملہ اور بڑا قابل توجہ جملہ ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ کے جملے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک پورا سمندر آپ جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ پروفیسر صاحب آپ بڑے اللہ کے ولی تھے لیکن پروفیسر تھے انگلش کے، میں نے کل پرسوں بھی شاید بتایا، مزار ہے آپ کا یہاں پر میانی شریف قبرستان میں آپ کا مزار شریف ہے، تو کہنے لگا جی کہ فلاں ہمارا ایک شخص ہے، ہمارا دوست ہے، نمازیں تو پانچوں پڑھتا ہے لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لڑتا ہے جھگڑتا ہے، بددیانتی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، لیکن نمازیں پانچوں پڑھتا ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے
اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ نماز 5 مرتبہ پورے دن میں فرض ہے، اس سے علاوہ چھٹی نماز فرض نہیں ہے۔ 5 وقت میں پورے دن میں صرف 5 وقت میں نماز فرض ہے، لیکن جو اخلاق ہے وہ 24 گھنٹے فرض ہے۔ وہ 24 گھنٹے مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ ہم صرف دن میں 5 وقت والا کام کر کے تو اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر لیں گے، بلکہ ہمارے یہ 5 وقت کی جو یہ ہمارا اوقات ہیں، یہ بنیادی طور پر باقی جو ہمارے گھنٹے بچتے ہیں ان کی یہ تربیت کرتا ہے کہ جب تو نے 5 وقت اللہ کے حضور آنا ہے تو آنے سے پہلے یہ ذرا سوچ لینا، کہیں لقمہ حرام کھا کے تو نہیں آ رہا اللہ کی بارگاہ میں، کہیں غیبت کر کے تو نہیں آ رہا اللہ کی بارگاہ میں، کہیں سود کھا کے تو نہیں آ رہا بڑے مالک کی بارگاہ میں، کہیں بد اخلاقی کر کے تو نہیں آ رہا اپنے مالک کی بارگاہ میں، کہیں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے تو نہیں آ رہا اپنے خالق کی بارگاہ میں۔ تجھے پتہ ہے کس کے دربار میں کھڑا ہے، تجھے معلوم ہے کس کے حضور کھڑا ہے۔ انسان کبھی کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس جائے تو بڑی اپنی تیاری بیاری کر کے اور بڑے سوچ سمجھ کے اور ہر انداز سے تیار ہو کے جاتا ہے کہ جناب میں آج بڑے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کسی عدالت میں کوئی جاتا ہے تو پوری تیاری کر کے جاتا ہے کہ میں نے آج جج کے روبرو پیش ہونا ہے۔ تو بتائیے یہ جج اور یہ بادشاہ بڑے ہیں یا سب سے بڑا مالک اللہ کی ذات بڑی؟ انسان اس کی بارگاہ میں آئے اور وہ تیار ہو کے نہ آئے، وہ دل میں اس کا ادب اور احترام لے کے نہ آئے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں۔ جس دن نمازی کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا کہ میں اس ذات کے دربار میں جا رہا ہوں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، میں نے اس کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اس کے حضور ہاتھ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے میں نے رکنا ہے اور اس کے حضور میں نے کھڑا ہونا ہے۔ جب یہ تخیل اور ذہن اور سوچ ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جائے گی تو پھر جب نماز پڑھیں گے اس نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اگر دل صنم آشنا ہو تو نماز پڑھنے میں کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں۔ انسان نماز میں کھڑا ہو سوچیں کہیں اور پھر رہی ہوں، انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہو اور سوچ کہیں اور ہو، نہیں، وہ پھر اقبال والی بات، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کچھ نہیں ملے گا۔ نماز میں جب کھڑے ہوں تو پھر توجہ صرف اس مالک کی بارگاہ میں ہو جس کے دربار میں کھڑے۔ تو فرمایا گیا سب فنا ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ انسانوں، لوگوں، مسلمانوں، سامعین و ناظرین، ہم سارے لوگ فانی ہیں۔ اس دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی باقی نہیں رہا، یہاں جو آیا اسے جانا ہے۔ اگر باقی رہے گا تو آپ کا وہ اچھا عمل باقی رہ جائے گا جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا۔ جب ہمیں جنازے کے لیے رکھا جاتا ہے اور ہماری میت کو اٹھایا جاتا ہے اور قبر میں اتارا جاتا ہے، وہاں تک صرف جاتے ہیں رشتہ دار، اولاد، باپ، بھائی، بیٹا، خامند، شوہر، جو بھی ہے وہاں تک صرف جاتے ہیں۔ جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے سارے ساتھ چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، وہاں صرف ساتھ دیتا ہے تو اے انسانوں ہمارا عمل ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ سب کچھ واپس آ جاتا ہے، بیٹا ہے تو باپ بھی واپس آتا ہے، باپ ہے تو بیٹا بھی واپس آ جاتا ہے، ماں ہے تو بیٹا واپس آ جاتا ہے، بیوی ہے تو شوہر واپس آ جاتا ہے، سارے واپس آ جاتے ہیں، بھائی بھی واپس آ جاتے ہیں، دوست بھی جو کل تک کہا کرتے تھے کہ تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا، وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے واپس آتے ہیں روتے ہوئے۔ لیکن عمل ایک ایسی چیز ہے جو وہاں پر موجود رہے گا، تو کیوں نہ ہم اس سے محبت کریں جو وہاں بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا اور ہمارے ساتھ جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو دکھلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور جو نعمتیں ملی ہیں ان میں گم نہ ہوں بلکہ جس نے نعمت دی ہے اس کی ذات میں گم ہو جائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔